اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. قابل احترام محاضر محترم ذی وقار مشارکین و مشارکات دورہ علم میراث اور منتظمین علم النافع فاؤنڈیشن، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر احسان ہے کہ اس نے الحمدللہ علم میراث جیسا ایک عظیم علم ہم تمام حاصل کرنے کے خاطر یہاں پر جمع کیا ہوا ہے. الحمدللہ آج بروز جمعہ 18 نومبر 2022 مطابق 23 ربیع الثانی 1444 ہجری ہندوستانی وقت کے مطابق رات 9 بجے تا 10 بجے العلم النافع فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام چلنے والا دورہ علم میراث کی ہماری یہ 13ویں کلاس ہے، جس کے اندر ہم آپ تمام کا استقبال پیش کرتے ہیں. فیا اہلا و سہلا و مرحبا بکم. مشارکین و مشارکات، انشاءاللہ میں آپ تمام لوگوں کے سامنے کلاس کے آغاز کرنے سے پہلے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنا آئی ڈی نمبر صحیح لکھیں اور کلاس کے لوازمات کو اپنے ساتھ میں رکھیں اور آپ کے پاس کیلکولیٹر وغیرہ کا مکمل ترتیب رکھ لیں. اور قابل مبارکباد ہے وہ تمام افراد جو ہمارے 5ویں ٹیسٹ کے اندر شرکت فرما کر مکمل طور پر اپنے وقتاً فوقتاً صحیح جوابات کو ہم تک روانہ کرتے رہے. تو ہماری اس ٹیسٹ کے اندر 179 مشارکین و مشارکات حصہ لیے ہیں، جس کے اندر 43 رجال ہیں اور 176 نساء ہیں. الحمدللہ ہم آپ تمام لوگوں کے لیے مبارکبادی پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے اس محنت کو قبول عطا فرمائے اور اس علم کے ذریعے جو سیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. اب میں بلا کسی تاخیر آج کی اس 13ویں کلاس کے آغاز کے لیے ہمارے اس دورے کے محاضر فضیلت الشیخ ابو یاسر کے امین الرحمن عمری مدنی حفظہ اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ آئیں، ہماری اس 13ویں کلاس کا آغاز فرمائیں. فجزاکم اللہ خیرا، رفع اللہ قدرکم، بارک اللہ فیکم ونفع اللہ بکم امہ. الحمد للہ رب العالمین ولا عدوان الا على الظالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وافضل المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد. محترم مشارکین، گزشتہ ہفتہ ہم لوگوں نے تصحیح کا باب پڑھا تھا. تصحیح تطبیق میراث کا ایک حصہ ہے اور یہ باب کئی احباب کو سمجھنے میں ذرا مشکل ہی رہا ہے، تو اس لیے مناسب سمجھا میں نے کہ اس باب کو آج ہم دوبارہ بیان کر دیں اور کچھ مثالیں دے دیں اور مشقیں بھی ہو جائیں تاکہ اس مسئلے کو ہم مکمل طور پر سمجھ سکیں. ویسے کئی احباب ایسے بھی ہیں الحمدللہ جنہوں نے اس باب کو سمجھ لیا ہے، اور یہ بھی بڑی خوشی کی بات ہے کہ اگر کوئی طالب یا طالب علم یہ کہے کہ مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی
کیونکہ یہ کہنا کہ مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی ہے، کلاس میں ان کی حاضری اور دروس کو سمجھنے کی ان کی ایک فکر کا حصہ ہے، کیونکہ ایسا کوئی طالب ہو جو درس میں تو رہے لیکن کیا پڑھایا جا رہا ہے، کیا سکھایا جا رہا ہے، کچھ نہ جانتا ہو، تو اس کے رہنے یا نہ رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ چنانچہ ایسے طلباء اور طالبات جو کلاس میں رہ کر یہ بتائیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا ہے، یہ بڑی خوشی کی بات ہے، اور یہ جو ہے سمجھنے کی پہلی سیڑھی ہے۔ اور اکثر لوگوں کو یہ شبہ رہا کہ کیا تصحیح سیکھنا ضروری ہے، کیا اس کا فائدہ کیا ہے، کیا تصحیح کے بغیر ہم کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتے۔ دیکھیے، تصحیح صحیح بات یہ ہے کہ ترکہ تقسیم کرنے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ کے پاس کتنے بھی وارثین ہوں، کوئی بھی رقم ہو، آپ تقسیم کر سکتے ہیں، لیکن آپ ان میں فرائض کی کوئی بھی کتاب دیکھیں یا ان میں میراث کے تعلق سے جتنے بھی سوالات آپ فتاووں کی کتابوں میں دیکھیں، وہاں اور اگر تصحیح ہو تو تصحیح کا تذکرہ بھی ہوتا ہے۔ تو اگر آپ وہ فتاوے یا وہ کتابیں پڑھیں تو آپ کو یہ سمجھنا مشکل ہے کہ یہ تصحیح کیا ہے، کیوں ہم تصحیح کر رہے ہیں۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے تصحیح کی وضاحت کی گئی، اور ویسے قدیم کتابوں میں تصحیح کے جو ضابطے بیان کیے گئے ہیں اور مشکل ہے، لیکن یہاں جو ضابطہ بیان کیا گیا بالکل دو ہی ضابطے ہیں۔ ہر ایک ضابطے کی ہم کچھ وقت لے کر وضاحت کریں گے انشاءاللہ، اس کے بعد کچھ مثالیں بھی ہم دیں گے، کچھ مشقیں بھی انشاءاللہ ہم کریں گے۔ پھر میں چاہتا ہوں کہ کچھ وقت بھی دیں جس میں مشارکین کا اگر کوئی ڈاؤٹ ہو یا کوئی اشکال ہو اس باب کے تعلق سے خصوصاً، تو اس کو بھی ہم کلیئر کرنے کی کوشش۔ تو سب سے پہلے ہم نے تصحیح کی تعریف پڑھی تھی کہ تصحیح کا کیا لغوی معنی ہے، اور تصحیح اور عاقد اجابہ آج کل جو بولتے ہیں کہ سوالیہ جوابی پرچے چیک کرنا، تو یہ سب تصحیح کا لغوی معنی ہے۔ اور اس کا اصطلاحی معنی ایسا عدد دریافت کرنا جس سے ہر وارث کا حصہ پورا یعنی بغیر کسر کے وداؤٹ فریکشن نکل سکے، یعنی ڈیسیمل نہ ہو، اعشاریہ نہ ہو، بلکہ ہر ایک کو سارا اور سالم عدد مل سکے۔ ایک دو وضاحت میں یہاں تصحیح کے تعلق سے یہ بھی کر دوں کہ اول میں تو آپ نے سنا کہ وارثین کا ترکہ اس میں کم ہو جاتا ہے گرچہ عدد زیادہ ہو جائے، جیسے 6 کا اول جو ہے 9 10 تک بھی آتا ہے، لیکن اسی حساب سے وارثین کے حصے بھی کم ہو جاتے ہیں۔ لیکن تصحیح کا معاملہ ویسا نہیں ہے، تصحیح میں صرف عدد بڑھ جاتا ہے اور کسر دور ہوتا ہے، کسی وارث کا کوئی حصہ کم نہیں ہوتا، ہر ایک کو اتنا ہی حصہ ملتا ہے۔ یہ ایک پہلی بات ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے پرسنٹیج معلوم کرنے کا طریقہ سیکھا کہ ہر وارث کے حصے میں 2 صفر بڑھائیں اور مخرج سے یا اول سے اس کو ڈیوائڈ کریں، تو جو جواب آئے گا، جو تقسیم آئے گی، اس میں ہم فیصد کا نشان لگا دیں تو فیصد معلوم ہو جائے گی۔ تو آپ تصحیح کریں یا نہ کریں، فیصد اتنا ہی آنا ہے، فیصد اتنا ہی آنا ہے جتنا جو ہر وارث کا حصہ ہے۔
تصحیح کرنے سے فیصد میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. عدد تو بڑھ سکتا ہے، عدد میں جو کسر ہے وہ تو ختم ہو سکتا ہے، لیکن فیصد میں پرسنٹیج میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. کسی وارث کا حصہ کچھ بڑھے گا نہیں، کسی وارث کا حصہ کچھ کم نہیں ہوگا. بس تصحیح کا ایک ہی مفہوم ہے کہ ہر وارث کو حصہ جو ہے کسر میں نہ آئے، جیسے 1/5 یا جو ہے 0.75 0.6، تو پوائنٹ میں نہیں آنا چاہیے، سب کو سالم عدد ملنا چاہیے. یہی تصحیح کا مفہوم ہے. اب اس تصحیح کو دور کرنے کے دو ضابطے ہم نے بیان کیے، دو فارمولے ہم نے بیان کیے. پہلا ضابطہ ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ اگر فریکشن یا کسر کسی ایک فریق پر ہو، فریق کا مطلب جو ہے اب جو وارثین ہوتے ہیں الگ الگ ہوتے ہیں، کبھی جو ہے بیٹیاں ہوتے ہیں، کبھی بیٹے ہوتے ہیں، کبھی والدین میں سے کوئی شوہر بیوی، تو اس ہر ایک کو ایک ایک فریق کہتے ہیں. تو اگر کسر کسی ایک فریق پر واقع ہو، اب یہاں دیکھیے، یہاں جو مثال دی گئی 6 بہنیں ہیں، ماں اور چچا ہیں. 6 بہنوں کو ہم نے پڑھا ثلثان ملتا ہے، اس میں تو کسی کو کوئی ادنا سا شک بھی نہیں ہے. اور ماں کو سدس 1/6 ملتا ہے، اور چچا جو ہے عصبہ بنتا ہے. یہاں بھی کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے، سب ہم نے سیکھا ہے الحمدللہ. پھر اس کے بعد ہم ثلثان اور سدس یعنی 2/3 اور 1/6 کا ہم LCM نکالیں تو مخرج 6 آتا ہے. یہ بھی ہم نے سیکھا ہے کہ 6 اور 3 جو ڈینومینیٹر ہے اس کا ہم LCM نکالیں گے تو جواب جو ہے 6 آئے گا. تو مخرج 6 ہے. یہاں تک بھی ہم نے سمجھ لیا، سب کو یہ سب چیزیں واضح ہیں. اب 6 میں سے 4 حصے بیٹیوں کو چلے جاتے ہیں کیونکہ ثلثان ہے، ان کو 2/3 ہے، اور 6 میں سے ایک حصہ سدس ماں کو چلا جاتا ہے. تو 4 اور 1 5 ہو گئے. اب جو کل حصے 6 ہیں ان میں سے ایک حصہ بچتا ہے جو چچا لے جاتا ہے. تو یہاں تک بھی سمجھ میں آیا سب کو. لیکن اب یہاں جو تصحیح کی ضرورت پیش آ رہی وہ یہ ہے کہ 6 بہنیں ہیں، 4 حصے ہیں. 6 بہنیں ہیں، 4 حصے ہیں. یہ 4 حصے ملے کہاں سے؟ مخرج 6 سے. اب یہاں دیکھیے 6 بہنوں کو 4 حصے ہم دیں گے کیسے؟ آپ ڈیوائڈ کیجئے، 4 کو 6 سے ڈیوائڈ کیجئے تو میں سمجھتا ہوں کہ 0.75 کچھ آئے گا. 0.75 یعنی پوائنٹ میں آئے گا. جب پوائنٹ میں آئے گا، جیسے کیلکولیٹر دے، اب ایک مرتبہ دیکھ لیں، 6/4 اور بھی کچھ کم آیا اس میں، دیکھیے 0.66 آیا ہے. تو عاشرے میں جواب نہیں آنا چاہیے، ہر ایک کچھ سالم مدد ملنا چاہیے. تو اس کسر کو دور کرنے کے لیے ضابطہ ہم نے یہ بنایا تھا کہ اگر کسر ایک فریق پر واقع ہو تو ہر وارث کا جو حصہ ہے اس کو ہم نیومریٹر بنا دیں گے. یعنی دیکھیے 4 اوپر ہے، نیومریٹر بنا دیے، اور وارثین کی جو تعداد ہے فریق میں اب 6 بہنیں ہیں، وہ 6 کا عدد جو ہے وہ ڈینومینیٹر میں آ گیا. دیکھیے تو یہ ہے نیومریٹر اور ڈینومینیٹر کہ وارثین کے جو حصے ہوتے ہیں وہ نیومریٹر میں چلے گئے، اور جو تعداد ہے جہاں کسر واقع ہو رہا ہے وہ ہم نے ڈینومینیٹر میں بدل لیا. یہاں تک تو سمجھ میں آ گئی بات. اس کے بعد جو ہے اس کو ہم سمپلیفائی کریں، مختصر کریں کہ کوئی ایسا عدد آ جائے، سبحان اللہ، کوئی ایسا عدد آ جائے جو دونوں کو سمپلیفائی کر سکے. اب یہاں دیکھیے 2 کا جو ٹیبل ہے 2 2 4 2 3 6 آیا. دیکھیے اب یہاں 4/6 کی تو سمپلیفائی اگر ہم کرتے ہیں تو 2 کا جو پہاڑا ہے ٹیبل ہے دونوں کو بیک وقت ختم کر سکتا ہے، یعنی 2 2 4 2 3 6. کبھی جو ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ مثلا جو ہے 5 بہنیں ہیں سمجھیے، تو 4/5 4/5 ہوتا ہے، تو 4 اور 5 کو تو سمپلیفائی کرنے والا کوئی عدد نہیں رہتا. تو اگر ممکن ہو تو سمپلیفائی کریں، مختصر کریں.
اچھا اس کے بعد اب جو عدد ڈینومینیٹر میں رہ گیا ہے وہ 3 کا عدد ہے، 3 ہے جو عدد ہے، اس کو ہم مخرج سے انٹو کریں گے، مخرج سے انٹو کریں گے 3 6 18، 3 6 18۔ اب دیکھیے مخرج 6 سے 18 تک ہو گیا ہے، 18 اس کو کہتے ہیں تصحیح۔ اب بعض لوگوں کا یہ اشکال یہ ہے کہ صرف 6 بہنوں میں کسر واقع ہو رہا ہے، تو ہم ماں کے حصے بھی کیوں ضرب دیں، چچا کے حصے میں بھی کیوں ضرب دیں؟ وہ اس لیے کہ 18 کی تعداد کیسے مکمل ہوگی؟ اب دیکھیے اب 3 ہے نا، 3 4 12، اب حج وارث کے حصے سے ضرب دیجیے، 3 4 12، اس کے بعد 3 1 3 ماں کو، اور پھر جو ہے چچا کو 3 1 3۔ اب جو ہے 18 کی جو تعداد ہے وہ کیسے پوری ہوگی؟ سب وارثین کے حصوں میں ضرب دینا ضروری ہے، کیونکہ بعض لوگوں کو یہ شبہ ہو گیا کہ جب کسر ایک فریق پر ہے تو صرف وہی انٹو کرنا چاہیے ان کے وارثین کے حصوں میں۔ ایسا نہیں ہے، جتنے وارثین ہیں چاہے وہ کسر ہو نہ ہو سب میں ضرب دینا ہے، تبھی جو ہے 18 کی تعداد پوری ہوگی۔ دیکھیے 12 + 3 15، 50 + 3 18 ہو گیا۔ تو اب جو ہے سمجھ میں آ گیا کہ اگر کسر ایک فریق پر واقع ہو تو ہر وارث کے حصے کو ہم نیومریٹر میں لے آئیں اور وارثین کی تعداد کو ہم ڈینومینیٹر میں لائیں، پھر اس کو اگر ممکن ہو تو سمپلیفائی کریں، سمپلیفائی کرنے کے بعد ڈینومینیٹر میں جو عدد رہ جاتا ہے اس کو ہم مخرج یا اول سے ضرب دیں گے، انٹو کریں گے، تو 3 6 18، پھر جو ہر وارث کا جو حصہ ہے 3 4 12، 3 1 3، 3 1 3۔ اب یہ جو 12 ہے، 12 جو حصے ملے 6 بہنوں کو، تو 12 / 6، تو ہر ایک بہن کو 2 حصے مل گئے۔ پہلے جو ہے 0.66 میں آ رہا تھا، عشریہ میں آ رہا تھا، تو اب جو ہے سالم عدد 2 مل گئے۔ تو آپ کوئی بھی علم میراث کی کتابیں یا فتویٰ اٹھا کر دیکھیں تو وہ ذکر کریں گے کہ یہاں جو ہے تصحیح یا مصح المسئلہ 18 ہے، تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ 18 کیا ہے یہ؟ تو 18 یہی ہے کہ جہاں ہم نے تصحیح کی ہے تاکہ ہر وارث کا حصہ سالم عدد میں ہم کو مل سکے۔ اب اس کی وجہ سے وارثین کے ترکے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اور نہ فیصد میں کوئی فرق پڑے گا۔ اب مثال کے طور پر میں آپ کو بتا دوں کہ تصحیح سے پہلے جو ہے 4 حصے ہیں، ہے نا؟ اب دیکھیں ہم اس کو پہلے ہم کیلکولیٹر اوپن کیجیے، ہم فیصد نکالیں گے، 4 ہے نا، 400 کو ہم نے 6 سے ڈیوائڈ کریں، 400 / 6 کتنا آیا؟ 66.666 ہے نا، برابر فیصد تو برابر آ گیا، 2/3 ہوا یہ۔ تو یہ جو ہے بیفور تصحیح، آفٹر تصحیح جو ہے ہم کو کتنا ملا؟ 12 ملا۔ اب 12 میں 2 صفر بڑھائیں، 1200 / 18 کیجیے، کیونکہ 18 ہے نا تصحیح، دیکھیے اتنا ہی برابر آیا 66.666، تو پرسنٹیج بھی اتنا ہی آئے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا، بس یہی ہوگا کہ سالم عدد ہر وارث کو ملا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام مشارکین اس کو سمجھ چکے ہوں گے۔ تو میں جو ہے حاضرین سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر کسی کو کوئی سوال ہو اس مسئلے کے تعلق سے وہ جو ہے بیان کریں، مرد حضرات ہوں جی، مرد حضرات ہو تو وہ وائس کے ذریعے جو ہے سوال کر سکتے ہیں، ایڈ کرے، سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ، دیکھیں گے۔ ہاں سب لوگ جو ہے یا تو چیٹ ہی کر سکتے ہیں۔ ابھی جو ہے یہاں پول بتا رہا ہے کہ 93% لوگوں نے کہا کہ جی ہاں سمجھ میں آ گیا، اور 7% نے کہا کہ جی نہیں سمجھ میں نہیں آیا۔ جی یہاں جو ہے یہ دکھا رہا ہے۔ احسنتم احسنتم۔
پتہ اور جو ہے سب لوگ اگر ہاں کہنے والے ہاں کہہ دے، جی ہاں کہہ دے، تو سمجھ میں آ جائے گا کتنا پرسنٹیج جو ہے سمجھ میں آیا ہے۔ تو اب دکھا رہا ہے کہ 89% لوگوں نے کہا کہ صحیح سمجھ میں آ گیا، اور 11% لوگوں نے کہا کہ سمجھ میں نہیں آیا۔ نام اور بھی پارٹیسپیشن ہو جائے، مشارکہ ہو جائے۔ ہاں الحمدللہ۔ تو 89% لوگوں نے کہا کہ سمجھ میں آ گیا ہے، اور 12% لوگوں نے کہا کہ ابھی 88-12 ہے۔ تو ٹھیک ہے، ہم اس کو اینڈ پول کر رہے ہیں۔ بتا دیا گیا ہے، دیکھیے یہ 88% کہا کہ ہاں، 12% لوگوں نے کہا کہ اب رزلٹ شیئر کر رہا ہوں، دیکھیے الحمدللہ۔ اب دیکھیے اب 12% کلوز کر رہا ہوں اس میں۔ تو دیکھیے میں ایک بار مختصر بیان کر کے، آواز کلیئر نہیں بتا رہے، آواز کٹ ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ الحمدللہ آواز جو ہے صحیح آ رہی ہے، آواز نہیں آ رہی ہے، ہم میسج کر دیں، بریک ہو رہی آواز، سبحان اللہ۔ کیونکہ جب میں خاموش رہ جاتا ہوں تو آواز نہیں آئے گی صاف، استغفر اللہ، تو آواز بریک ہو رہی ہے، کیونکہ میرے پاس کوئی دوسرا سلوشن تو نہیں ہے۔ آج جو ہے میں وائی فائی میں، اب تک جو میں درس دے رہا تھا وائی فائی میں درس دے رہا تھا، لیکن آج جو ہے وائی فائی میں درس نہیں دے رہا ہوں، موبائل ڈیٹا ہے پر ڈیٹا ہی استعمال کر رہا ہوں۔ آواز صحیح نہیں آ رہی ہے، اللہم یسر۔ جی آج جو ہے کچھ برداشت کر لیں، کل انشاءاللہ ہم وائی فائی کے ذریعے ہی درس دیں گے۔ آج کچھ نیٹ ورک کا کچھ پرابلم ہوگا، آج اسی کو ہم سمجھ جائیں اور اسکرین پہ بھی سمجھ جائیں انشاءاللہ۔ جی اچھا، ابھی ایک سوال دیتا ہوں، میں سوال ابھی بورڈ پہ لکھیں گے، آپ لوگ اس کو جواب دینے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ سوال ایک بنائیں۔ اچھا ایک اور مسئلہ ہم کر لیتے ہیں، ایک اور مسئلہ ہم کر لیتے ہیں۔ ہاں، دو فریق کا کسر بھی انشاءاللہ بتائیں گے۔ ایک اور سوال جو ہے لکھیں، ایڈمن لکھیے بیوی لکھیے بیوی، یہاں کچھ لکھیے بیوی، ہاں لکھیے دو بیٹے دو بیٹیاں۔ ہاں جی، اس مسئلے کو اگر کوئی جواب حل کر کے بتائیں کہ اس کا مخرج کیا آتا ہے، اس کی تصحیح کیا آتی ہے۔ 2 منٹ کا وقت دیا جا رہا ہے، 2 منٹ کا وقت دیا جا رہا ہے۔
اس کی تصحیح اگر کریں کوئی. تصحیح عدد کیا آئے گی بتائیں. احسنت احسنتم ماشاء اللہ. فتح اللہ علیکم. مخرج نہیں پوچھا میں نے، تصحیح پوچھا، تصحیح پوچھ رہا ہوں. احسنتم احسنتم. نہیں مخرج نہیں پوچھ رہا ہوں میں، تصحیح. 56 نہیں آئے گا، 48. احسنتم. جی جی اور بھی الحمدللہ 48 آ رہا ہے. جی ماشاءاللہ جن لوگوں نے جواب دیا ہے واقعی صحیح جواب دیا ہے، لیکن ہم کو جو ہے ان لوگوں کو تلاش کرنا ہے جنہوں نے جواب نہیں دیا ہے. وقتدی بأضعفکم، وقتدی بأضعفکم، کہ ہاں ماشاءاللہ فتح اللہ علیکم. جواب لکھیں ماشاءاللہ 48. فتح اللہ علیکم. فتح اللہ علیکم ماشاءاللہ. جی 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 ہاں جن لوگوں کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہم تھوڑی دیر میں ابھی بورڈ پہ کریں گے انشاءاللہ. جن لوگوں کو نہیں سمجھ میں آیا ہے وہ دوبارہ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. 9 سیکنڈ باقی ہیں، ابھی ہم بورڈ پہ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. ہاں دیکھیں فتح اللہ علیکم بارک اللہ فیکم. ہاں چلیے اب دیکھیں ہم بورڈ پہ جن لوگوں کو نہیں سمجھ میں آیا اس کو ان کو ایک مرتبہ سمجھا دیتے ہیں کہ ان کو سمن ملتا ہے اولاد ہونے کی خاطر. ہاں لکھیں 1/8 اور 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں عصبہ بغیر ہی بنتے ہیں، عصبہ بغیر ہی. جی اب یہاں دیکھیے 1/8 اگر فرضی حصہ ایک ہی ہو تو ڈینومینیٹر کو ہم مخرج ہیں تو 8 مخرج ہے. 8 مخرج، 8 میں سے ایک حصہ بیوی کو، ایک حصہ بیوی کو، اور 7 حصے 2 بیٹے اور 2 بیٹیوں کو. ہاں 7. اب یہاں دیکھیے آپ نے پڑھا للذکر مثل حظ الانثیین کہ بیٹوں کو دگنا حصہ اور بیٹیوں کو ایک گہرا یعنی سنگل حصہ ملتا ہے. اب یہاں دیکھیے 7 جو ہے، 7 کو ہم نے کیا بنایا، 7 کو ہم جو ہے نیومریٹر بنائیں گے. 7 کو ہم نیومریٹر لکھیے وہاں پہ 7 اس کو. اب ڈینومینیٹر میں کیا بنائیں گے، کیا عادت لائیں گے، 2 بیٹوں کو 2 حصے تو 4 حصے ہو گئے، تو 4 حصے ہو گئے، اور 2 بیٹیوں کو 2 حصے تو 4 اور 2 6 ہو گئے. تو 7/6 آیا. دیکھیے 7/6 آیا. 7 جو ہے وہ 8 میں سے بچے تو 7 حصے ملے، 2 بیٹوں کو 4 حصے ہو گئے اور 2 بیٹیوں کے 2 حصے تو 4 اور 6، 4 اور 2 6 ہو گئے. تو اب دیکھیے نیومریٹر اور ڈینومینیٹر بن گیا. اب جو ہے اس کو ہم سمپلیفائی نہیں کر سکتے کیونکہ کوئی ایک عدد کا ٹیبل جو ہے 2 لوگوں کو ختم نہیں کر سکتا. تو ہم کیا کریں گے، 6 کو 6 8 6 into 8 دیکھیے کیلکولیٹر 6 into 8 48 ہوا. تصحیح جو ہے 48. اب مطلب کیا ہے کہ 8 مخرج کا مطلب پورے ترکیب کو 8 حصے کریں گے. اب 8 حصے نہیں کریں گے، 48 حصے کریں گے، ڈیوائڈ بائی 48 کریں گے. اچھا تو 8 میں سے ایک حصہ
बीवी को चला गया 8 कितना 6 है ना, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, हाँ 6 लिखिए वहाँ पे, हाँ उसके बाद 6 7 जा 42, 6 7 जा 42 है। अच्छा ये 42 जो है 2 बेटे और 2 बेटियों का हिस्सा है। 2 बेटों को तो 2 हिस्से है ना, तो 4 हिस्से और ये 6, तो 42 डिवाइडेड बाई 6, 42 डिवाइडेड बाई 6 7 हुआ, तो 2 बेटों को 7 यहाँ बेटियों के हिस्से में लिखिए 7 + 7, क्योंकि डबल हिस्सा है ना उनको, 14 + 14, वहाँ लिखिए बेटों के हिस्से में लिखिए 14 + 14, हाँ +14, नहीं 14 + 14, 2 बेटे हैं ना 14, और यहाँ जो है 7 + 7, हाँ देखिए ये अब जो है कसर दूर हो गया, वरना पहले क्या था कि 7 हिस्से हमको 6 हिस्सों में तो डिवाइड करना था, तो वो तो डेसिमल में आएगा, कसर में आएगा, इसलिए हमने कसर दूर कर दिया। और आप बता सकते हैं कि 7 हिस्से हर बेटी को, 14 हिस्से हर बेटे को, और बीवी को 6 हिस्से, और तस्सी जो है 48 आई जी। तो मैं समझता हूँ कि कसर अगर एक फरीक पर वाक़ हो तो ये मसला सभी लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब उसके बाद जो है दूसरा मसला हम लेते हैं, दूसरा ज़ाबिता हम लेते हैं कि अगर कसर एक से ज़ायद फरीक पर वाक़ हो, कसर एक से ज़ायद फरीक पर वाक़ हो जी, कसर एक से ज़ायद फरीक पर वाक़ हो। अब यहाँ देखिए मिसाल दिए हैं माशाअल्लाह, 2 बीवियाँ हैं, 4 बेटे और 2 बेटियाँ हैं। अब यहाँ 2 फरीक है 3 फरीक है जी, 2 फरीक है या 3 फरीक बोलेंगे इसको? 2 फरीक बोलेंगे, हाँ क्योंकि बीवी 2 बीवियाँ, ये एक फरीक उनका एक हिस्सा है, और 4 बेटे और 2 बेटियाँ असबा बनते हैं, तो ये एक फरीक है जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब यहाँ देखिए 2 बीवियों को सुमुन मिलता है, और 4 बेटे और 2 बेटियों को असबा बनते हैं, असबा बगैर ही होते हैं। अब यहाँ देखिए उसके बाद मखरज जो है 8 बना है, क्योंकि 1/8 है, 8 में से एक हिस्सा 2 बीवियों को, 7 हिस्से 4 बेटे और 2 बेटियों को, दोनों तरफ जो है फ्रैक्शन हो रहा है देखिए। हाँ लास्ट के मसले में 6 मिलेगा जी जी, लास्ट जो हम मसला पढ़े थे उसमें बीवी को 6 मिला, सही है। अब जो है ये एक हिस्सा 2 बीवियों में तकसीम नहीं हो सकता, फ्रैक्शन में आएगा। उसी तरह जो है अहसन, उसी तरह 7 हिस्से 4 बेटे और 2 बेटों में तकसीम नहीं हो सकते। तो अब हम इसको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में हम तहवील करेंगे। अब यहाँ लिखिए पहले एक 2 बीवियों को एक हिस्सा है ना, इसको न्यूमरेटर में लाइए, हाँ हाँ, और 2 बीवियाँ 2 हिस्से, देखिए ये जो है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो गया 1/2, 1 जो है वारिसीन का हिस्सा है, 2 बीवियों का हिस्सा है, और 2 जो अदद है वो 2 बीवियाँ हैं। उसके बाद देखिए 4, हाँ 7 है, उसके नीचे जो है 7 है, 7 जो है 4 बेटे और 2 बेटियों का हिस्सा है, वारिसीन के हिस्से हैं, और 10 जो है वो वारिसीन है, यानी 4 बेटों को 2 हिस्से, तो 10 4 + 4 8, और 2 बेटियों के 2 हिस्से 10 हो गए, 10 हो गए है ना। तो 1/2 और 7/10, ये तो आपको समझ में आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई नहीं है कहीं भी, 1/2 भी सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, मुख्तसर नहीं हो सकता, 7/10 भी नहीं हो सकता। उसके बाद हम जो है 10 और 2 का हम एलसीएम निकालेंगे, 10 और 2 का एलसीएम निकालेंगे, 2 और 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, उसके बाद 5 का 5 1 ऐसे कर लिए, 5 1 जा 5, तो हाँ ये है अल्हम्दुलिल्लाह। तो 10 वो है और 2 वो अदद है, डिनोमिनेटर, उसका हमने एलसीएम निकाला, तो 2 5 हुआ, तो 2 × 5 10, 2 × 5 10 है ना, 2 × 5। अब इस 10 को हम 10 अदद को मखरज 8 से इंटू करना होगा। देखिए 10 8 जा
80. उसके बाद हर वारिस के हर फरीक के हिस्सों से ज़रब दे दीजिए. 10 1s are 10 और 2 बीवियां हैं, 10 डिवाइडेड बाई 2 5, एक बीवी को 5 5 मिले. उसके बाद 10 4 बेटों को 2 2 हिस्से ना 8 और 2 बेटों के 2 हिस्से 8, तो 10 डिवाइडेड बाई 70 डिवाइडेड बाई 10 7, तो 2 बेटियों को 7 + 7 यानी 7 2s are 14 और हर एक बेटे को 14 14 मिले. तो ये जो है कसर अगर एक से ज़ायद फरीक पर वाक़ हो, एक से ज़ायद फरीक पर वाक़ हो तो कसर दूर करेगा इसे. तो मैं समझता हूँ कि कसर अगर एक से ज़्यादा फरीक पर वाक़ हो तो ये भी मेरे ख्याल में तमाम लोगों को समझ में आ चुका होगा. 2 बेटियों के 2 हिस्से प्लस 4 बेटों के 8 हिस्से. हाँ जी, इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग तो ग्रुप में आएगी इंशाल्लाह जरूर. किसी ने कोई अभी बैठा है कि 2 बेटों के 2 बेटी के 2 हिस्से प्लस 4 बेटे के 8 हिस्से 10. हाँ हाँ जी. हाँ तो अभी जवाब दें कि ताकि हम पोल कर सके यहाँ पे जान सके कि कितना समझ में आया है. मुशारिकीन से गुजारिश है कि वो चैट के जरिए बताएं कि समझ में आया नहीं आया. हाँ एक बीवी को 5 हिस्सा है बराबर. हाँ जवाब सब जवाब दें, चैट के जरिए जो है जवाब दें. अर्जू अलिजाबा. ताकि इत्मीनान हो सके. लियत्मइन्न क़ल्बी. मैं समझता हूँ कि अक्सर लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी. हाँ अगर किसी को कोई सवाल हो तो वो हैंड रेज करे. एंड पोल एंड कर रहा हूँ, रिजल्ट भी शेयर हो रहा है. देखिए 86% लोगों ने कहा कि सही है और 14% लोगों ने कहा. अब देखिए दोबारा मैं समझा देता हूँ, एक और मिसाल के लिए हम इसको समझ लेते हैं. एक और मिसाल अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ गया है. सवाल नंबर 5 के जवाबात. जी जी अब आप जो है उसके बाद आप जो सवाल नमा हल कर सकते हैं इंशाल्लाह, वो जवाबात भी दे देंगे. अब एक दूसरा मैं सवाल दे रहा हूँ, देखिए कौन जो है इसमें जवाब सही जवाब दे सकते हैं और क्या मखरज बता सकते हैं. आप देखिए 3 बीवियां, 3 बहनें, 3 बहनें और 6 बेटियां. हाँ इसकी तस्हीह क्या आएगी, सबसे जो है जवाब मतलूब है. हाँ मखरज नहीं पूछा मैंने, हाँ मखरज तो सही है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मुझे तस्हीह चाहिए. अहसनतुम. जी जी. हाँ 3 बहनें, 3 बहनें. अब इसको लार्ज करके देख सकते हैं आप. 3 बहनें हैं, 6 बेटियां हैं और 3 बीवियां हैं. हाँ तस्हीह जो है 72. मखरज तो 24 है अल्हम्दुलिल्लाह सही है. हाँ फतहल्लाहु अलैकुम माशाअल्लाह. इतना जल्द जो है जवाब देना वाकई जो है. तस्हीह जो है 144 नहीं है, 72 है. 72 इंशाल्लाह हम अभी बोर्ड के जरिए हल करेंगे इंशाल्लाह. जिन लोगों को दूसरा ज़ाबिता समझ में नहीं आया वो भी इंशाल्लाह समझ जाएंगे, दोबारा हम बोर्ड पे करेंगे तो. कोई मुश्किल नहीं इंशाल्लाह. माशाल्लाह 72.
माशाअल्लाह, सही जवाबात की माशाअल्लाह बकसरत जवाब आ रहे हैं। 72 तसीफ, फतह अल्लाह अलैकुम, माशाअल्लाह। जी माशाल्लाह, कोई कंफ्यूज की बात नहीं है, जब कोशिश हो जाएगी तो आसानी से कर सकते हैं इंशाल्लाह। फतह अल्लाह अलैकुम, माशाल्लाह। हाँ जी, अभी वक्त हो रहा है, हम स्क्रीन पे कर रहे हैं। देखिए, जिनको ये ज़ाबिता ना समझ में आया वो देख लें। देखिए, 3 बीवियां हैं, बेटियों की वजह से सुमन मिलता है 1/8, और 3 बहनें जो है वो 6 बेटियों की वजह से आसबा माखैरी ही होती हैं, और 6 बेटियां सुलुसान हैं। जी हाँ, अब उसके बाद जो है 3 और 8 हुआ तो मखरज जो है 24 होता है। 3 8 24, तो मखरज हम 24 जो एलसीएम के जरिए निकालते हैं वो निकाल लें। अब उसके बाद 24 का सुमन 3 होता है, सुमन 3, और सुलुसान 16 होता है। 24 का सुलुसान जो है 16 होता है, और 16 और 3 19 हो गए, तो 5 बच गए, तो आसबा मागैरी को 5। हाँ, अब देखिए, यहाँ तक मैं समझता हूँ कि किसी को राय के दाने के बराबर भी शक नहीं होगा, क्योंकि ये मसला हम इससे कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। फीसद मालूम कर सकते हैं और हर एक का फीसद भी बता सकते हैं, लेकिन तसहीह जो है, चूंकि कसर में कोई जवाब नहीं आना चाहिए हमारे इस इल्म मिराज के हिसाबात में, तो हम कसर को दूर करने के लिए तसहीह करते हैं। तो चलिए हम तसहीह करते हैं। 3 हिस्से हैं, 3 बीवियां हैं, तो वहाँ कसर ही नहीं है, तो उस अदद को हम छोड़ दें जहाँ कसर वाक़ नहीं है। उसके बाद देखिए, 3 बहनें हैं, 5 हिस्से हैं, तो 5 को हम न्यूमरेटर पर बना लें। 5 को हम न्यूमरेटर, और जो है कितने, 3 बहनें, 3 को हम डिनोमिनेटर बना लें। जी, तो इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हम, तो वैसे ही छोड़ दें। उसके बाद जो है 16 है, 16 को न्यूमरेटर बना ले। 16 को 16 को न्यूमरेटर बना लें, और कितने हैं बहनें, 6, तो 6 बहनें हैं। हाँ, 6 बहनें को डिनोमिनेटर बना लिया हमने 16/6। अब देखिए 16 और 6 जो है सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम। कोई दूसरा अदद जो है, कोई तीसरा अदद दोनों को काट सकता है। 2 का टेबल है ना, 2 3 जा 6, 2 8 जा, जी जी हाँ, डिवाइड, हाँ 2 से डिवाइड होता है, हाँ 2 से डिवाइड होता है। हाँ 2 से डिवाइड, 2 से, हाँ 2 से ही, एक ही अदद से डिवाइड होना चाहिए। तो 16 आएगा, ऊपर 8 आएगा, और नीचे जो है 3 आएगा। जी 3 आएगा ना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो वो है ना, वहाँ भी 3 और यहाँ भी 3 जमा हो गए डिनोमिनेटर में, तो एक ही किसी एक अदद को हम ले लें, यहाँ एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो है इस 3 को 24 से हम इंटू करेंगे। 3 24 जा 72, 3 24 जा 72। समझ में आ गया ना कि डिनोमिनेटर में हमको यहाँ दोनों अदद एक ही है, 3 और 3 है। सिंप्लीफाई करने के बाद तो एलसीएम की जरूरत नहीं है, तो ये जो है 72 तस्हीह आई है इसकी। उसके बाद जो है उसी अदद 3 को यहाँ ज़रब दें, 3 3 जा 9। अब हर बार इसके हिस्से ज़रब देना ज़रूरी है। उसके बाद 3 5 जा 15, हर एक को 5 अदद, और 3 16 जा 48। जी, हिस्से 3 इंटू 3, यहाँ हर बीवी को जो है 3 हिस्से, 3 इंटू 3 9 हो गया।
یا 3+3+3 ویسا لکھ سکتے ہیں، یا 3 × 3. ہاں اس کے بعد جو ہے 3 × 5 15 ہوتا ہے. 3+3+5 نہیں 5 ایک ایک کو ہے نا 15 ہے نا، 3 حصے مطلب 5+5 5+5 یا 3 × 5 جو بھی ہوئی ہوا. ہاں اس کے بعد جو ہے 6 ہے 48 ڈیوائڈیڈ بائی 6 48 ڈیوائڈیڈ بائی 6 کتنا ہوتا ہے 8. تو 6 × 8 لکھ دیجیے. 6 × 8 × 8 48 برابر ہے. ہاں تو میں سمجھتا ہوں کہ کسر اگر ایک سے زائد فریق پر واقع ہو یہ کرنے کا. تو دیکھیے یہاں مخرج صرف مخرج نکلا، اول نہیں آیا. اگر اول آ جائے تو اول سے ہم کو انٹو کرنا ہوتا ہے، یعنی سمپلیفائی کرنے کے بعد اگر ایل سی ایم کی ضرورت پڑے تو ایل سی ایم نکالنے کے بعد اول سے ہم کو انٹو کرنا پڑتا ہے. اور دونوں مسئلے ہم نے دیے ہیں اس میں اول نہیں آیا ہے. تو الحمدللہ یہاں تک تو سمجھ میں آ گیا. اب جو ہے جو ہم نے سوال نامے میں بنائے تھے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. چلیے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کو صحیح جواب جی تفصیل کی ضرورت کب پیش آتی ہے سے بڑھ جائیں یا جب کسی ایک فریق پر کسر واقع ہو جائے. ایک یا ایک سے زیادہ فریق پر واقع، ہاں جب کسی ایک یا ایک سے زیادہ فریق پر واقع ہو کسر واقع ہو تو وہاں تصحیح کی ضرورت پیش آتی ہے. کیا نہیں سمجھ میں آئی بات؟ کون سی چیز نہیں سمجھ میں آئی؟ سوری فار ڈسٹربنس. یہاں جو ہے آواز آ رہی ہے؟ ابھی آواز آ رہی ہے؟ یس یا نو میں جواب دیجیے. ہاں تھوڑا سا پرابلم ہے، انشاءاللہ کل جو ہے سالو ہو جائے گا. کئی لوگوں کو شاید سوال نہیں آ رہی ہے، آواز بریک ہو رہی ہے. آواز سبحان اللہ، یہاں کچھ آواز کا مسئلہ ہے. کل انشاءاللہ جو ہے ہم وائی فائی میں ہی درس دیں گے. آج چونکہ موبائل ڈاٹے پر درس دے رہا تھا تو آواز نہیں آ رہی ہے. آواز تھوڑی بہت تو آ رہی ہے الحمدللہ. جی کافی ڈسٹربنس ہے. سبحان اللہ استغفر اللہ. ٹھیک ہے اب تو تھوڑی دیر رہ گیا، وقت کم رہ گیا ہے. اب ہم جو ہے تصحیح کے 2 قاعدے ہیں جی. اس کے بعد تیسرا جو ہے کسی مسئلے میں 8 بیٹیاں ماں اور باپ ہیں، کسر کس فریق پر واقع ہو رہا ہے؟ جی 8 بیٹیوں پہ 8 بیٹیاں ہوں تو بیٹیوں کا حصہ کتنا ہے؟ ثلثان ہے نا. جی سوال یہ کیجیے. 8 بیٹیاں ہیں. کہاں ہے سوال؟ ہاں جی وہاں تو کسر واقع نہیں ہو رہا ہے نا. 8 بیٹیوں پر کیونکہ 4 حصے ہیں ان کو تو ایک ایک کو 2 حصے مل جائیں گے. کسر واقع نہیں ہوتا ہے وہاں پر. 8 بیٹیاں ہیں، ثلثان ملتا ہے، ماں باپ کو سدس. تو 8 بیٹیاں ہیں تو کسر تو واقع نہیں ہو رہا کیونکہ 4 حصے ہیں.
2/3 सुदुस सुदुस। हाँ, माँ को सुदुस और बाप को सुदुस, वासबा 1/6 सुदुस वासबा। अच्छा, अब यहाँ मखरज 6 होगा, 6 में से 4 हिस्से 8 बेटियों को, 8 बेटियों को 4 हिस्से, और इनको सुदुस एक एक आएगा, तो 8 बेटियां है, 4 हिस्से नहीं हो रहा, मखरज बराबर तकसीम हो रहा है, तो यहाँ कसर वाक़ई नहीं हो रहा। अफ़वन जी, क्योंकि अगर 10 बेटियां हों तो कसर वाक़ई होगा, 8 बेटियां हों तो कसर वाक़ई नहीं होता है जी। उसके बाद दूसरा सवाल बढ़ाएं। आधा आधा, अच्छा सॉरी, 8 बेटियां हैं 4 हिस्से, तो कसर वाक़ई हो रहा है, क्योंकि हर एक को 0.5 आएगा। वल्लाहि अख्तात जी जी, 4 हिस्से 8 बेटियों पर कैसे तकसीम होगा, ये तो तकसीम हो नहीं पाता है, तो कसर वाक़ई हो रहा है सिर्फ 8, चूंकि 8 बेटियां हैं 4 हिस्से कसर, मैं जो है अपोजिट समझ गया था जी, सॉरी, वहाँ कसर वाक़ई हो रहा है, कसर वाक़ई हो रहा है। अब इसकी हम तस्हीह करेंगे, चलिए हम तस्हीह कर लेते हैं इसकी। तो 4 और 8 है ना, तो 4 को जो है न्यूमरेटर बनाएं और 8 को जो है डिनोमिनेटर बनाएंगे। 4 को न्यूमरेटर बनाएं और 8 को डिनोमिनेटर बनाएं, उसके बाद जो है सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए लिखिए 4/8, सिंप्लीफाई करेंगे, 4 1 4, 4 2 8, तो 2 बचा है, तो डिनोमिनेटर में 2, हाँ 4 नहीं, तो 4 के पहाड़े से, 4 के पहाड़े से कीजिए, 4 1 4, 4 डिवाइडेड 4 0, 4 डिवाइडेड 8 डिवाइडेड बाई 4 2, ये डिनोमिनेटर में, तो 2 इंटू 6, 2 इंटू 6 12, उसके बाद 2 4 8, 2 1 2, 2 1 2, तो 12 जो है तस्हीह है, 2 6 12 तस्हीह है जी। तो अब जो है देखिए, हर बेटी का हिस्सा जो है एक एक 8 हिस्से। सवाल नामा लाइए। हाँ, उसके बाद तस्हीह बताएं। शौहर 3 बहन, हाँ शौहर 3 बहनें, माँ और नानी। अब यहाँ देखिए 24 औल आता है, हाँ ये औल आता है इसमें, और तस्हीह जो है 24 बोर्ड पे हम कर लेते हैं, एक मसला करके हम ये मजलिस को ख़त्म करते हैं। देखिए शौहर 3 बेटियां, 3 बेटियां नहीं बहनें हैं शायद ना, बहनें हैं ना, और माँ और नानी। हाँ जी, तो शौहर को निस्फ, बहनें सुलुसान, 2/3, माँ को सुदुस, और ये महरूम। तो बहुत
ہے 6 کا نسٹین 6 کا نسٹین ثلثان 4 اور سدوسی 1 تو 1 + 4 5 5 + 3 8 اور 8 ہو گیا. اب یہاں دیکھیے واقع ہے تو 4/3 ہم بنائیں گے. 4 نیومریٹر اور 3 جو ہے 24 آج جو ہے تھوڑا سا مسئلہ کی آواز کا ہے تو کل انشاءاللہ جو ہے کلیئر آئے گی آواز. تو دیکھیے اب 3 8 24 لکھیے تصحیح. دیکھیے 24 تصحیح میں اس کے بعد جو ہے 3 3 9 چوہر کو 3 3 9 کریں گے. کفیکم ہاتھ سے بورڈ پر لکھیے. تو کیونکہ یہ جو آن لائن جو دروس ہوتے ہیں بورڈ پر لکھنا جو ہے ذرا مشکل ہے اور سمجھانا بھی مشکل ہے، تو اس وجہ سے جو ہے یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے. یہ بھی ماشاءاللہ ڈیجیٹل ہے اور سمجھنے میں بھی آسانی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے انشاءاللہ. اور ہم نے ایک ویڈیو بھی شیئر کیا تھا جو لاک ڈاؤن کے دوران ہم نے اس کو ریکارڈ کیا تھا، تو اس سے بھی جس میں بورڈ کے ذریعے سمجھایا گیا تھا، تو اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. تو ختم کر عبدالسلام معنا نعم ننهي هذا نعم يا أخي. نعم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ بارک اللہ فیکم ونفع اللہ بکم الامہ. یہ آج کی ہماری دورہ علم میراث 13ویں کلاس تھی، اس کے اندر تصحیح کے مسائل کو امثال کے ساتھ دہرایا گیا ہے، اس سے الحمدللہ کافی لوگ سمجھ چکے ہیں اور بہت سارے لوگ اس سے استفادہ حاصل کر چکے ہیں. یہ الحمدللہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ شیخ محترم سفر میں رہنے کے باوجود بھی ہم تمام کو علمی استفادہ کی خاطر اپنی مصروفیات کو بالائے طاقت رکھ کر بھی الحمدللہ ہم تمام لوگوں کے درمیان حاضر رہے. تو ہم شیخ محترم کے بے حد ممنون مشکور ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس سفر کو کامیاب بنائے اور صحیح سلامتی کے ساتھ امان کے ساتھ آپ کو واپس کرے، اور اللہ تعالیٰ شیخ کے علم و عمل کی طرف فرمائے. اور آپ تمام مشارکین کا بے حد ممنون مشکور ہوں کہ آواز رسائی کے وقتاً فوقتاً مستقل کے باوجود سے ہمارا ساتھ دیا اور دلچسپی بھی بڑھائی اور مکمل طور پر سوالات کے جوابات کو دیتے رہے. اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کو قبول نصیب عطا فرمائے اور زندگی پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. اپنا بلا کسی تاخیر شیخ محترم کی اجازت سے کلاس کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام ورحمة الله وبركاته.